اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی السلام علیکم، میں اپنی جانب سے اور گراف ایجنسی اور اس کی پوری ٹیم کی جانب سے آج پہلی ذی الحجہ کو جناب معصوم عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن تاریخ اسلام بلکہ تاریخ کائنات کا ایک اہم ترین دن ہے۔ آج ہی کا دن تھا جس دن پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد ہوا۔ یہ کائنات کا واحد عقد ہے جو اللہ نے آسمان کے اوپر بھی پڑھا اور زمین پر پیغمبر اسلام کو اس عقد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جس کے 24,000 چہرے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ بھائی جبریل، آج تک آپ ہمارے پاس جب بھی نازل ہوئے تو کبھی اس صورت میں نازل نہیں ہوئے۔ تو وہ فرشتہ مسکرایا اور فرمایا یا نبی اللہ، میں جبریل نہیں ہوں، میرا نام محمود ہے اور مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس غرض سے بھیجا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا حکم پہنچاؤں کہ حکم خدا یہ ہے کہ نور کی شادی نور سے کر دیں۔ پیغمبر اسلام مسکرائے، فرمایا کس کی شادی کس سے کر دوں؟ تو کہا مولا کائنات کی شادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام نے تمام اصحاب و ازواج کو اور جناب امیر اور بی بی فاطمہ زہرا کو ایک خدا کا حکم سنایا، اور اس حکم کے خدا کے بعد پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ آپ جہیز کے لیے مہر کے لیے تیاری کریں۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گھوڑا اور تلوار میدان جنگ میں آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، لیکن زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے زرہ میدان جنگ میں حفاظت کا کام کرتی ہے، یعنی فوجی کے لیے محافظ ہوتی ہے۔ پیغمبر نے مولا کائنات سے جملہ کہہ کے پیغام بھی دیا کہ جو خود محافظ ہو اسے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا یا علی، آپ اپنی اس زرہ کو بیچیں اور شادی کی تیاری کریں۔ چنانچہ مولا کائنات نے اس زرہ کو تقسیم کیا، اور اس زرہ کو تقسیم کرنے کے بعد، فروخت کرنے کے بعد، اس کے پیسے سے مولا کائنات نے جہیز کا انتظام کیا۔ وہ جہیز تاریخ میں محفوظ ہے، کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی وہ امیر المومنین کی زوجہ کا جہیز جو کتابوں میں لکھا ہے، اس کتابوں کی تفصیل کو دیکھ کے آنکھیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں کہ بادشاہ کائنات کی بیٹی کے عقد میں ایک چارپائی تھی، 2 تکیے تھے، 2 توشکیں تھیں، کچھ مٹی کے برتن تھے اور پانی دھونے کا برتن تھا، اور زمین پر بچھانے کے لیے ایک چٹائی تھی۔ بہرحال یہ تیاری ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے زمین پر عقد پڑھا، اور عقد پڑھنے کے بعد مولا کائنات و جناب سیدہ کا عقد ہوا۔ لیکن یہ عقد زہرا کی ظاہری تفسیر ہے، باطنی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے جب آسمان پر جناب سیدہ کا عقد کا انتظام کیا تو سب سے پہلے رضوان جنت کو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کے قریب وہ ممبر لے کے آئیں، وہ ممبر نور جس پر بیٹھ کے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے سامنے اسماء اہل بیت بیان فرمائے تھے۔ رضوان جنت نے ممبر کو بیت المعمور کے قریب نصب کیا، راحیل نام کے فرشتے نے خطبہ دیا، جبریل نے عقد پڑھا، اور عقد پڑھنے کے بعد اللہ نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے پھل اور اپنے جواہرات نثار کرے۔ وہ زیورات اور وہ پھل اور وہ پھول جب تقسیم کیے گئے تو حوروں اور فرشتوں نے انہیں اپنے لیے محفوظ کیا۔ اور جناب سیدہ کے مہر میں ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کا 1/4 حصہ مہر فاطمہ میں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ دنیا کے 4 دریا جس میں دریائے فرات بھی شامل ہے وہ بھی مہر فاطمی میں ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، وہ مستند حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی، اللہ نے پوری زمین کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر قرار دیا ہے، اور وہ شخص جس کے دل میں تمہاری اور ان کی محبت نہیں ہوگی اس کا زمین کے اوپر چلنا حرام ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی تفصیل تھی آسمان و زمین کے عقد کی، لیکن یہ عقد اس لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت کے قابل ہے کہ اس عقد سے صرف مولا
مولا کائنات و جناب سیدہ کا رشتہ ایک دوسرے سے منسوب نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے وحدت کا پرچم بلند ہوا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھے علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور اگر بی بی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تو اس معاملے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی واحد ہوتی۔ چنانچہ جناب امیر المومنین کے ذریعے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کفو کا انتظام کیا گیا۔ اور دوسرے یہ اتنا اہم عقد ہے مولا کائنات جو جناب فاطمہ زہرا کے شوہر اور پیغمبر اسلام کے داماد بنائے گئے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ فرقان کی جس آیت کو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا تھا، اس آیت میں اعلان ہے کہ اللہ نے پانی سے ایک بشر کو بنایا ہے اور خاندانی بنایا ہے۔ اسی میں فقرہ ہے فجعلہ نسبا و صہرا، کہ ہم نے اسے نسب والا بنایا اور صہر بنایا۔ عربی زبان میں صہر داماد کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے موانع الاخبار میں تحریر فرمایا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ قرآن میں میرے کچھ مخصوص نام ہیں جو میرے علاوہ اگر کوئی اور اختیار کرے گا تو وہ دین سے دور ہو جائے گا، وہ حق سے خارج ہو جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی کوئی ایک نام بیان فرمائیں، تو مولا کائنات نے سورہ فرقان کی یہی آیت پڑھی اور فرمایا یہاں صہر سے مراد داماد سے مراد میں ہوں، واللہ میں ہوں نبی کا داماد۔ دیکھیں مولا کائنات کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ مولا کائنات نبی کے چہیتے داماد نہیں ہیں، نبی کے اکلوتے داماد ہیں۔ تو جب مولا علی نبی کے چہیتے داماد نہیں ہیں، اکلوتے داماد ہیں، تو بی بی فاطمہ زہرا بھی نبی کی چہیتی بیٹی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ بہرحال کائنات کی آنکھوں نے ایسا عقد نہیں دیکھا تھا۔ اب اس عقد کے کیا مناظر تھے؟ ہماری آنکھوں میں نہ بصارت ہے نہ بصارت میں وہ طہارت ہے کہ جو ہم اس منظر کو دیکھیں، لیکن علامہ شمیم امروہوی صاحب اللہ مقامہ نے اس عقد کے منظر کو اشعار میں نظم کیا، جس کے 5 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر سے مبارکباد دیتا ہوں۔ علامہ شمیم امروہوی نے فرمایا کہ جوڑا شہانہ سجنے لگے شاہ کردگار، عزت ابا جلال قبا پیرہن وقار، اور نالین وہ کہ دوش نبی دیکھے بار بار، اور سر پر کلاه جود تھا حاجت روائی کا، اور کنگنا بندھا کلائی میں مشکل کشائی کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام شایعان حیدر کرار کو معصوم عالم اور جناب امیر کے عقد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا حافظ والسلام۔